اور ابھی جو 22 جنوری کا ایک جشن منایا جائے گا اس میں کتنے مسلمانوں کو اس میں کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ مذہبی نعرہ لگائیے. لہٰذا یہ جو 22 جنوری کا دن ہے اس میں ہم کو سب سے پہلے کرنے کی کیا ضرورت ہے, جو احتیاطی تدابیر بھی ہم کہہ سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. 2 ہفتے پہلے تک بات ہوئی. آج اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک قیمتی پہلو سامنے رکھ کر کے اور ملک ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے تناظر میں انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ شروعات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر بہت سارے ظلم و ستم ہوئے, اور مکے میں آپ کو طرح طرح سے ستایا گیا. آپ نے ہر ایک تک کے دعوت پہنچا دی. اب کوئی ایسا باقی نہیں رہا جس تک کہ دعوت پہنچائی جائے, دین پہنچایا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو چاہے وہ حبشہ ہجرت کر جائے, اور اللہ کے رسول یہاں مکے میں قائم رہے. یہاں کے جو میلے لگتے تھے, لوگ حج کرنے کے لیے دور دراز علاقے سے آتے تھے, میلوں میں جاتے تھے, بازاروں میں جاتے تھے. الغرض جہاں بڑی بھیڑ ہوتی تھی, زیادہ تعداد کے لوگ آتے تھے, وہاں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے تھے, دین کا کام کر رہے تھے. پھر اس کے بعد جب یہاں کوئی نہیں بچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ طائف جا کر کے وہاں کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے, دین کی دعوت پیش کی جائے. اور ساتھ میں ایک اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لیا اور بغیر کسی سواری کے چلے, اس ارادے سے کہ شاید وہاں کے لوگ ایمان لے آئیں اور میرا ساتھ دینے لگیں, مسلمان ہو جائیں, مومن ہو جائیں. اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ چلے اور اللہ کی مدد چاہتے ہوئے طائف پہنچتے ہیں. وہاں پتہ چلتا ہے کہ طائف کا جو علاقہ ہے وہاں کے 3 بھائی ہیں جو کہ سردار بنے ہوئے ہیں, وہاں کا نظام چلاتے ہیں. 3 بھائی تھے. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس جاتے ہیں, سرداروں کے پاس, اور دعوت پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اللہ کا منتخب کردہ نبی ہوں, رسول ہوں, آخری پیغمبر ہوں. تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کو حقیقی مالک و خالق جانو, اور ہم کو رسول اللہ تسلیم کرو, لہذا تمہاری کامیابی اسی میں ہے. جب سردار ایمان لے آتے تھے تو ان کے ماتحت جتنے ہوتے تھے ان کا ایمان لانے میں دشواری اس وقت نہیں ہوتی تھی. جب بڑے سردار لوگ ایمان لے آتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے پہلے ان تینوں کے پاس گئے. ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کو آپ ہی ملے تھے رسول بنانے کے لیے, آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا. آپ کے پاس تو آنے کے لیے سواری بھی میسر نہیں ہے آپ کو. ہم حاکم ہیں, ہم سردار ہیں, اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو ہم کو بناتے. کل ملا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی, ان الفاظ کے ساتھ توہین کی. دوسرا شخص بولا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے تو ہم خانہ کعبہ کے سامنے جا کر کے اپنی داڑھی منڈوا دیں گے. یہ بھی ایک توہین کا لفظ ہے اللہ کے رسول کے لیے. تیسرا شخص جو تھا وہ کہنے لگا کہ ہم تو آپ سے بات ہی نہیں کریں گے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں, تو اگر ہم نے آپ سے کوئی لفظ کہہ دیا, کوئی بات کہہ دی جو کہ غلط ہوئی, اور آپ واقعی اللہ کے رسول ہوئے, تو میرے لیے بربادی کا سامان ہے, ہم برباد ہو جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے. اور اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ, حالانکہ اللہ کے رسول تو واقعی اللہ کے رسول تھے. اس شخص نے کہا کہ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم سردار ہیں, ایک سردار ہونے کی حیثیت سے ہم جھوٹے انسان سے بات نہیں کر سکتے, لہٰذا ہم آپ سے بات ہی نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور ان تینوں سے کہا کہ آپ اپنی بات کسی اور سے نہ کہیے گا. ان تینوں سرداروں سے کہا کہ آپ اپنی یہ بات کہ آپ ایمان نہیں لائیں کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کریے گا, ورنہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ کہہ کر کے وہاں سے روانہ ہوئے, لوگوں کو جمع کیا. آج بھی وہ مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے جو مکتبہ ہے, مسجد ہے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو قبر ہے, ان کے خاندان والوں کا مقبرہ, اس کے سامنے ایک جگہ وہاں کی حکومت نے جو ہے گھیر کر کے رکھی ہے, جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا تھا دعوت دینے کے لیے. لوگوں کو بلایا, سمجھایا, ہر طرح کی کوشش کی, لیکن کوئی نہیں مانا, کوئی ایمان نہیں لایا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تالیاں پیٹی گئیں, چیخیں نکالی گئیں, اور ان کو ستایا گیا, پتھر مارے گئے. جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کو لگا دیا گیا کہ جا کر کے جو ہے گالیاں دو, اور طرح طرح کی ان کو اذیتیں دو, پتھر مارے گئے. الغرض اتنے پتھر مارے گئے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کے بدن سے اتنا خون نکلا کہ وہ خون نکل کر کے آپ کے جوتوں میں جا کر کے جم گیا. وضو کرنے کے لیے جب پیر نکالنے پڑے تو پیر نکل نہیں رہا تھا, اتنا خون جمع ہوا تھا. دین کے لیے, اسلام کے لیے اتنی تکلیفوں سے گزارا گیا ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس کے بعد پھر ایک انگور کے درخت میں جا کر کے آپ سہارا لیتے ہیں، آرام کرتے ہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں ہیں. تو جو باغ کا مالک تھا اس نے دور سے دیکھا، اس نے اپنے غلام حضرت عداس رضی اللہ عنہ جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ انگور پلیٹ میں تشتری میں رکھ کر کے بھجوایا اللہ کے رسول کی خدمت میں. آپ نے اس کو تناول فرمایا. اس کے بعد ہم نے واقعہ گزشتہ 2 ہفتے پہلے بتایا کہ حضرت عداس جو آئے تھے وہ بھی ایمان لے آئے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے. بسم اللہ پڑھنا ایک وجہ بن گئی جو کہ وہ بھی ایمان لے آئے، اور ان کے نام سے بھی آج مسجد موجود ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ فرشتے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حالات ابھی ہم نے آپ کو بتائے، ان حالات پر نظر رکھیے گا، اور موجودہ دور میں جو ہندوستان کے حالات ہیں اس پر نظر رکھیے گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. اس وقت کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور ایک نے کہا، کچھ نے کہا جن کی ذمہ داری پہاڑوں کی تھی، کہنے لگے کہ اگر آپ ہم کو حکم دیجیے، آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی، آپ کا خون نکالا گیا اور اتنے آپ کو پتھر مارے گئے، آپ تو دین کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، آپ تو ان کا بھلا چاہتے ہیں، اتنی تکلیفیں آپ کو دی گئیں، اگر آپ ہم کو حکم دیجیے، میرے ذمے میں یہ 2 پہاڑوں کی ذمہ داری ہے، ہم ان دونوں پہاڑوں کو دبا دیں گے، جتنے یہ طائف میں رہنے والے ہیں سب پس جائیں گے، آٹا بن جائیں گے. اللہ کے رسول نے منع کر دیا، نہیں. دوسرا فرشتہ حاضر ہوا، کہنے لگا ہواؤں کی ذمہ داری ہے، ہم جو ہے آندھی لے آئیں گے. خیر یہ کہا گیا کہ ہم جو ہے زمین سے اٹھا کر ان کو اونٹے منہ پلٹ دیں گے، آپ ہم کو حکم دیجیے. بہت سارے فرشتے حاضر ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کر دیا. کیوں منع کر دیا؟ آپ کو تو تکلیف تھی، آپ کے تو خون نکل رہا تھا، آپ تو دوسروں کی بھلے کے لیے آئے تھے، ان کی کامیابی کے لیے آئے تھے کہ کل قیامت کے دن یہ بھی جنت میں جانے والے ہو جائیں گے اللہ پر اگر ایمان لے آئے. اس کے بعد آپ کو ستایا گیا، اس کے بعد خود سے جو فرشتے آپ کے پاس آئے، لیکن اللہ کے رسول منع فرما رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ طائف والے ہم کو جانتے نہیں، ابھی طائف والے ہم کو جانتے نہیں، اور ہم کو اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایمان لانے والے لوگ پیدا ہوں گے، ان کی نسلوں میں ایمان لانے والے لوگ پیدا ہوں گے. ان لوگوں سے امید کی جا رہی ہے جن لوگوں نے پتھروں سے آپ کو نوازا ہے، ان لوگوں سے جو ہے ایمان لانے کی امید کی جا رہی ہے. اور ایسے حالات میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہ رہا ہے اور پیروں میں جا کر کے جم رہا ہے، ان حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احساس کمتری کا شکار نہیں ہو رہے ہیں، احساس کمتری کا شکار نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ پر کامل یقین ہے، اللہ پر کامل یقین ہے، اور اس یقین کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نسلوں میں ایمان لانے والے پیدا ہوں گے. لہٰذا ان کو سزا دینے سے منع کر دیا گیا، ان کو بد دعا بھی نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول دعا یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس حیلوں کی کمی ہے، ہم سمجھا نہیں پائے، میرے قوت میں جو ہے کمی تھی، ہمارے سمجھانے میں کچھ کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا دیجیے، ان کو ہدایت دے دیجیے، دعا کر رہے ہیں. یہ معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اتنے مشکل حالات میں اور صرف 2 لوگ وہاں گئے، پوری کوئی جمع غفیر نہیں ہے، صحابہ کی جماعت نہیں ہے کہ جو تلواریں لے کر کے کھڑی ہوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے آئے اور ان کے اوپر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی حملہ کر دیں. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسا کوئی منظر نہیں ہے وہاں پہ، صرف 2 لوگ ہیں. اس کے بعد یقین اللہ کی ذات پر کتنا مضبوط ہے، کتنا زبردست یقین ہے، اور اللہ کے ذات پر یقین کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کو ان کے آئندہ آنے والی نسلوں پر امید ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے ہو جائیں گے. آج ہمارے سامنے جو ملک ہندوستان کے حالات ہیں، مسلمانوں کے حالات ہیں، صرف ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات کمزور نہیں ہیں اور جو ہے اسی طریقے سے جو ہے فکر مند نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں وہ فکر کرنے والے ہیں. اور وہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جو فلسطین میں حالات بنے ہوئے ہیں، اگر ان حالات کو سدھارنا ہے تو ہم یہاں رہ کر کے کیا کر سکتے ہیں، وہ 3 کام بتائے گئے. سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کو اچھا بنا لیں، اپنے اعمال میں پختگی پیدا کر لیں، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں. دوسری چیز، ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے ہم دعا کرنے والے ہو جائیں. اور تیسری چیز، جو دشمنان اسلام ہیں ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے والے ہو جائیں. یہ 3 کام اگر ہم یہاں رہتے ہوئے کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی درجے میں ان کی مدد کرنے والے ہو جائیں گے. خیر، ملک ہندوستان کے جو حالات ہیں، اتنے زبردست حالات بنائے گئے، اور ابھی جو 22 جنوری کا ایک جشن منایا جائے گا اس میں کتنے مسلمانوں کو اس میں کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ مذہبی نعرہ لگائیے، آپ مذہبی نعرہ لگائیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بابری مسجد کا معاملہ ہم لوگ ہار گئے. ٹھیک ہے، بظاہر اس طریقے سے ہار گئے کہ ہمارے ہاتھ سے مسجد چلی گئی، لیکن اگر ہم کیس دیکھیں کہ کیس 50 سال اور 60 سال 70 سال سے جمعیت علماء ہند جو لڑ رہی ہے، وہ کیس کیا تھا سپریم کورٹ میں، اس سے پہلے ہائی کورٹ میں کیس یہ تھا، بلکہ مسلمانوں کے اوپر یہ دعویٰ کیا گیا تھا، یہ الزام لگایا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں نے، جو ان کے مغل شاہ بادشاہ بابر جو تھے، انہوں نے مندر کو توڑ کر کے دوسرے کے عبادت گاہ کو توڑ کر کے مسجد کی تعمیر کی تھی. یہ کیس تھا. مسلمانوں کا جو معاملہ تھا، وہاں جو پٹیشن داخل کی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی عبادت گاہ کو توڑ کر کے یہ مسجد نہیں بنائی گئی ہے. اور اسلام میں بھی معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی عبادت گاہ کو توڑ کر کے مسجد بنانا، وہ مسجد ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر مسجد جہاں پر بن گئی صحیح طریقے سے تو قیامت تک کہ وہ مسجد رہے گی، اگرچہ اس جگہ پر جتنے گھر بنا دیے جائیں، جتنی عبادت گاہیں بنا لی جائیں، ایک نہیں 100 چیزوں کو بنا لیا جائے، لیکن وہ مسجد مسجد رہے گی. جو قانون ہوتے ہیں، جو حکم ہوتے ہیں، ان کا نفاذ ہمارے جسموں پر ہو سکتا ہے لیکن ہمارے دلوں پر نہیں ہو سکتا.
ہمارے یقین پر نہیں ہو سکتا، ہمارے ایمان پر نہیں ہو سکتا، ہمارے عقیدے پر نہیں ہو سکتا، ہماری ذہنیت پر نہیں ہو سکتا، ہمارے نظریات پر نہیں ہو سکتا، ہمارے دل پر نہیں ہو سکتا۔ جو بھی قانون کا نفاذ ہوتا ہے ہمارے جسموں پر ہو سکتا ہے، اور وہ کر رہے ہیں، آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ خیر، مسلمانوں کا دعویٰ یہ تھا کہ کسی بھی عبادت گاہ کو توڑ کر کے یہ مسجد نہیں بنائی گئی، اور سالوں سال کتنی دہائیوں تک کے وہ کیس چلتا رہا۔ بالآخر آپ سب جانتے ہیں، آپ کے سامنے بھی جو ہے تمام نیوز آئیں اور تمام فیصلے آپ لوگوں کے سامنے بھی آئے۔ سپریم کورٹ نے یہ ایکسیپٹ کیا، اس کو قبول کیا کہ ہاں یہاں پر کسی بھی عبادت گاہ کو توڑ کر کے مسجد نہیں بنائی گئی۔ ایک چیز منظور کی۔ دوسری چیز یہ بھی منظور کی کہ جو لوگ اس بابری مسجد کے اندر گھسے اور وہاں جا کر کے بت کو رکھا اور مسجد کو توڑا، وہ سب مجرم تھے، یہ بھی قبول کیا۔ باقاعدہ اس کی جو رپورٹیں موجود ہیں یہ سب قبول کیا۔ اس کے بعد اگر ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی، کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی، آستھا کی بنیاد پر اگر فیصلہ ہو گیا تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، ہمارا جو کیس تھا ہم تو اس میں کامیاب ہو گئے۔ لہٰذا مسلمانوں کو احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے، وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ ڈٹ کر کے انہوں نے مقابلہ کیا اور اللہ کی ذات پر یقین رکھا۔ اب ہمارے لیے ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ جب ہمارے سامنے 22 جنوری کا دن آنے والا ہے، ناانصافی کو قتل کرنے کا جشن منایا جائے گا، اور مسلمانوں پر ظلم جو کیا گیا، باقاعدہ طور پر ان کو ٹھیس پہنچائی گئی اور ان کی آستھا کا قتل کیا گیا، اور ان کے جو ایمان تھا، ان کے جو تعلق تھے مسجد سے جڑے ہوئے، اس کو ایک طرح سے ختم کر دیا گیا، اس کا گویا کہ جشن منایا جائے گا۔ اب مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ ایک عبادت گاہ کو جہاں صرف خالص ایک اللہ کی عبادت ہونی تھی، اس جگہ کو لے کر کے باقاعدہ طور پر مشرکانہ مرکز بنایا جا رہا ہے، اور وہاں مرکز بنایا جائے گا شرک کا، وہاں مرکز بنایا جائے گا اللہ کے ساتھ دوسرے سے مدد طلب کرنے کا، وہ مرکز بنایا جائے گا اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کا۔ اب مسلمانوں کا حال کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز ہم کو اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے کہ جو حالات جتنے بدل رہے ہیں، جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف حالات ہیں، پورے ہندوستان میں لے لیا جائے یا پوری دنیا میں لے لیا جائے، اس چیز کا اشارہ ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہر مسلمان گویا کہ اس کی زبان حال اور زبان قال سے یہ جو ہے آواز آ رہی ہے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ لوگ اپنے زبان حال سے بھی کہتے ہیں اور اپنے زبان قال سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ اپنی مدد کب نازل کرے گا۔ تو قرآن بھی کہتا ہے الا نصر اللہ قریب، کہ اس طریقے کی آیت ہے قرآن پاک میں کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اس چیز کو جان لو، مومنین کے لیے اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم پر جو ہے ڈاکہ ڈالا جائے گا، تمہاری زمینوں کو لیا جائے گا، تمہاری عبادت گاہوں پر قبضہ کیا جائے گا، تم پر ظلم کیا جائے گا، تم کو ذہنی ٹارچر کیا جائے گا، تمہارے جسم پر تم کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، جسمانی بھی تکلیف دی جائے گی، لیکن ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ قرآن صاف الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتم الاعلون، تم کامیاب ہو، تم سربلند ہو، تم کو کامیابی تمہارے قدموں میں آئے گی، لیکن اس کے لیے شرط قرآن نے ایک بتا دی، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارے دل میں اللہ پر یقین ہے اور ثابت قدمی کے ساتھ تم ایمان پر قائم ہو، ثابت قدم ہو، استقامت تمہارے اندر ہے اور اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی غیبی مدد پر تمہارا یقین ہے، اور تاریخ میں جو واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ جو غیبی مددیں اتری ہیں، ان تمام چیزوں پر تمہارا یقین ہے، تو تم ہی کامیاب ہوگے، تو تم ہی کامیاب ہوگے۔ ان کنتم مومنین کی شرط لگا دی گئی اللہ کی مدد کے ساتھ، ان کنتم مومنین کی شرط لگا دی گئی اللہ کی طرف سے کامیابی میسر ہونے کے ساتھ۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم کامیابی کے جو ہے اعلیٰ پیمانے پر اور اعلیٰ درجے پر فائز ہونا چاہتے ہیں، تو ہم کو سب سے پہلے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر میں وہ ایمان پیدا کریں، ہم اپنے اندر میں وہ تڑپ پیدا کریں، ہم اپنے اندر وہ ایمانی جوش اور ایمانی ولولہ پیدا کریں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر تھا۔ اس کے بعد اللہ کی مدد ہمارے قدموں میں آئے گی، ہمارے پاس آئے گی، اور ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم اپنے بچوں کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں گے، اپنی نسلوں کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ حالات، وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب اندھیرا حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انتظار کرنا چاہیے کہ صبح روشن آنے والی ہے، جب انتظار حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انتظار کرنا چاہیے کہ صبح روشن ہونے والی ہے۔ حالات کیا چل رہے ہیں، کن میں اختلافات ہو رہے ہیں ملک ہندوستان میں، وہ سب نیوز آپ کے سامنے ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر کرنا ہم مناسب نہیں سمجھتے۔ لہٰذا یہ جو 22 جنوری کا دن ہے، اس میں ہم کو سب سے پہلے کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو احتیاطی تدابیر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ان دنوں میں جو ہمارے بڑوں کی طرف سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ دور دراز کا سفر کرنے سے بچا جائے، دور دراز کا سفر کرنے سے بچا جائے۔ یہ ایمان کی کمی نہیں ہے، یہ ایمان کی کمی نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہے سفر کریں گے اور ہمارے اوپر خدا نخواستہ کوئی حملہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہم کو بچانے والا کوئی نہیں آتا، ہم کو ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں آتا، ہم کو ہمارے جو قانونی کارروائیاں ہیں اس میں ساتھ دینے والا کوئی نہیں آتا۔ اس احتیاط کی وجہ سے کہا گیا کہ ان دنوں میں کچھ سفر کم کیے جائیں۔ دوسرا کام ہم کو 22 جنوری کے دن ہم کو اپنے بچوں کے ساتھ مل کر کے گھروں میں کیا کرنا ہے،
کہ چونکہ اس دن ایک اللہ کی عبادت جہاں ہونی تھی اور ہو رہی تھی باقاعدہ طور پر بابری مسجد کے اندر، تو وہاں کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کو مشرکانہ مرکز میں تبدیل کیا جا رہا ہے، تو ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے یا کسی بھی حال میں رہ کر کے اللہ کی تحمید بیان کریں گے، اللہ کی کبریائی بیان کریں گے، اور ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جو بھی شرک ہو رہا ہے ہم ان تمام شرک اور مشرکانہ عمل سے جو ہے ہم بری ہونا چاہتے ہیں، ہم بری ہیں، ہمارا یقین آپ کے ساتھ ہے، ہم صرف آپ کو پوچھتے ہیں، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے خالق و مالک صرف آپ ہیں، ہم اپنا سر آپ ہی کے سامنے جھکاتے رہیں گے۔ ان جو مشرکانہ عمل ہو رہا ہے ان تمام عمل سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کلمہ توحید ہے، کلمہ تسبیح ہے، کلمہ شہادت ہے، کلمہ طیبہ ہے، یہ تمام کلمات کا ہم ورد کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ کریں۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم اپنے نونہال بچوں کو، چھوٹے عمر کے بچوں کو، چاہے وہ ہماری بچیاں ہوں، ہمارے گھر کی مستورات ہوں، خواتین ہوں، وہ کھانا بنانے میں اور گھر کے کاموں میں اتنا مصروف رہتی ہیں کہ ان کو فکر نہیں ہے، ان کو جو ہے اتنا وقت نہیں ملتا کہ ملک کے حالات کو دیکھ سکیں۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے بچوں کو، بچیوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو بتائیں کہ ایک باقاعدہ پوری کہانی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو بتائیں کہ مغل شاہ بادشاہ جو بابر تھا اس نے کسی بھی عبادت گاہ کو توڑ کر کے مسجد نہیں بنوائی تھی، وہاں اللہ کی عبادت ہوتی تھی، وہاں کچھ فسادی، کچھ ہندوستان کو بربادی کی طرف لے جانے والے افراد ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ان کے معبود کا ایک، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنم بھومی تھی، ان کے معبود کی ولادت ہوئی تھی ایسی جگہ پر، انہوں نے پورے ملک میں شور مچایا، لوگوں کو ابھارا اور لوگ وہاں پر جمع ہوئے اور اس مسجد کو توڑا 1992 عیسوی میں آ کر کے۔ اس وقت کی جو سرکار تھی انہوں نے اس کا ساتھ دیا، اس وقت کے جو لوگ باقاعدہ علم بردار بنے ہوئے تھے ان لوگوں نے اس کا ساتھ دیا مسجد کو توڑنے میں۔ آج حال یہ ہے کہ 2019 میں پھر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ہاں یہ مسجد کو کسی عبادت گاہ توڑ کر کے نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ جن لوگوں نے اس کو توڑا ہے وہ گنہگار ہیں، لیکن مسجد ہم سے لے لی گئی۔ یہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے، یہ قیامت تک کہ مسجد رہے گی، اس پہ چاہے جتنی عبادت گاہیں بنا لی جائیں، اس پہ چاہے جتنا ولولہ کر لیا جائے، اس میں چاہے جتنا جو ہے چیخ و چلا لیا جائے، جتنے کیس کر لیے جائیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ مسجد جہاں پر بن گئی وہ قیامت تک کہ وہ مسجد ہی باقی رہے گی۔ یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے یا نہیں؟ یہ مسجد ہمیشہ باقی رہے گی، اس میں کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے اوپر، ہمارے ہاتھ سے چلی گئی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے دل پر وہ فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا، ہمارے ایمان اور عقیدے پر وہ فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ہم عزم کریں، ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ 22 جنوری کے ہم آج ہی سے کوشش کریں کہ آج کے بعد سے ہمارے اطراف میں جتنی مسجدیں ہیں، ہمارے اطراف میں جتنی مسجدوں کے ائمہ ہیں، ابھی چند دن پہلے بہار سے کسی کی ویڈیو آئی، آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھی ہو کہ ایک عالم تھے، حافظ سے جو بھی تھے، بہرحال انہوں نے خودکشی کر لی۔ کس لیے کر لی؟ احساس کمتری کا شکار ہو گئے، احساس کمتری کا شکار ہو گئے، اور امت نے ان کی جو ہے خبرگیری نہیں کی، امت نے ان کی خبرگیری نہیں کی۔ آج اسی لیے وجہ یہ ہے کہ جو عالم بھی ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو عالم بنانا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ امت ان کی خبرگیری نہیں کرتی۔ لکھنؤ میں جو باقاعدہ طور پر مسجدوں کے اماموں کی تنخواہ ہے وہ کتنی ہے؟ ہم گزارا کر سکتے ہیں اس میں؟ خیر یہ الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ موضوع آتا رہے گا۔ ہم کو سب سے پہلے یہاں پہ نیت یہ کرنا ہے کہ ہم کو اپنے اطراف کی جو مسجدیں، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو جو ہے باقاعدہ سڑک پر نکل کر کے اپنے جو ہے محلوں کو آباد اس طریقے سے کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے علاقے میں جاؤ رات کے 7 بجے 8 بجے تو وہاں بڑا سناٹا رہتا ہے، منحوسیت چھاتی ہے، اور مسلمانوں کے علاقے میں جاؤ بڑی نورانیت رہتی ہے۔ نورانیت کیسے رہتی ہے کہ وہاں لڑکے باہر کھڑے رہتے ہیں؟ نورانیت کیسے رہتی ہے کہ چائے کے ہوٹلوں پہ لڑکے چیختے چلاتے رہتے ہیں؟ اور وہاں نورانیت اس لیے نہیں رہتی کیونکہ 7-8 بجے لڑکے ان کے گھر میں چلے جاتے ہیں، پڑھائی کیا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے محلے کی نورانیت اس سے ثابت نہیں ہوتی کہ مسلمان لڑکے باہر جا کر کے مسجدوں کے باہر چیخ رہے ہوں، چلا رہے ہوں، بلکہ مسجد کے وضو خانے میں آ کر کے چلا رہے ہوں۔ مسلمانوں کے محلے کی جو نورانیت ہے وہ یہ ہے کہ فجر کے وقت قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں، فجر کے وقت قرآن کی آوازیں آ رہی ہوں۔ مسلمانوں کے محلے کی نورانیت اور اس کی جو ہے خوشنمائی یہ ہے کہ جب مسجد میں اذان دی جائے تو ہر گھر سے نوجوان، بچہ ہو، بچی ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، مسجد کے لیے نکلے۔ یہ ہے نورانیت۔ آج ہم نے نورانیت کو بدل دیا اور دوسروں کو بتایا کہ یہ جو منحوسیت ہے، ان کے بچے جا کر کے پڑھتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے بچے آگے بڑھ رہے ہیں، صرف چیخنا چلانا یہ چیزیں ہمارے محلوں میں لگی ہوئی ہیں۔ دوسروں کے گھروں میں جا کر کے جو ہے کبھی کچھ کیا جاتا ہے، کبھی کچھ کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کا ماحول ہے یہ، لہٰذا ہم کو نیت کرنا ہے کہ اپنے اطراف کی جو مسجدیں ان کو بھرنا ہے۔ آئندہ ہم کبھی ایسا کام نہ کریں کہ اب کوئی اور دوسری بابری مسجد بن جائے، ہماری مسجدوں کو ہاتھ سے چھین لیا جائے۔ یہ جب ہوگا جب ہم اپنی مسجدوں کو بھریں گے اور 24 گھنٹے اس کو آباد کرنے کی کوشش و فکر کریں گے۔ اگر یہ سب ہم کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے کے جو فیصلے ہیں، آگے کی جو مدد اترنی ہے وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے بھی اتر سکتی ہے اور ہمارے بعد بھی اتر سکتی ہے۔ ہماری نسلیں اللہ کی مدد اترتی ہوئی دیکھیں گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں کامل یقین رکھنا ہے، اور یہ جو 3-4 امور بتائے گئے 22 جنوری کے تعلق سے ہم کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ رہنا ہے اور اپنے بچوں کے سامنے ذکر کرنا ہے، اللہ کی تحمید بیان کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، خانقاہیں، ان سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔